رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہماری آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ کی چل رہی ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں سے ہیں، اس کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں۔ گواہی کا کام مردوں کے سپرد کیوں کیا گیا ہے؟ اسلامی معاشرے میں معاشی جدوجہد کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہے اور عام طور پر خواتین حصول معاش میں مصروف نہیں ہوتی، اس لیے اسلامی معاشرے میں عورت کی ذمہ داریوں کی نوعیت مختلف ہے۔ انسانیت کے سب سے بڑے سرمایے یعنی بچوں کی تربیت اور پرورش کرنا، یہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ بچے مستقبل کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان لوگوں میں سے جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کرتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فضیلت والے اور دین والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہادت درست نہیں خائن مرد کی، نہ خائن عورت کی، نہ اس شخص کی جس کو کوڑے مارے گئے، نہ کسی دشمن کی اپنے دشمن یا بھائی کے خلاف، نہ اس شخص کی جس پر ولادت کا گمان کیا گیا، یعنی باپ کی بیٹے کے لیے یا بیٹے کی باپ کے لیے یا کسی رشتہ دار کی رشتہ دار کے لیے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ گواہی کے لیے گواہ کے اندر کون سی خصوصیات لازمی ہونی چاہیے؟ نمبر 1، ایک تو اس میں عدل ہونا چاہیے۔ نمبر 2، افراد معاشرہ میں اس کی گواہی قابل قبول ہو۔ اور نمبر 3، قرض کے دونوں فریق گواہوں پر راضی ہوں۔ انتظلا احداہما مذکر، تاکہ ان دونوں میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ مطلب یہ ہے کہ نسیان عورتوں کی طبیعت پر غالب ہے، ان کے مزاج میں ٹھنڈک اور رطوبت کی کثرت کی وجہ سے، اور دو عورتوں کا نسیان پر جمع ہونا عقلاً مسئلہ ایک عورت سے نسیان کے صدور سے زیادہ بعید ہے۔ اس لیے دو عورتوں کو ایک مرد کے قائم مقام کیا گیا کہ تاکہ ایک عورت اگر بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کرا دے۔ اور عورتوں میں ضبط کی بھی کمی ہوتی ہے۔ عورت کو معاہدوں کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، اس بات کا بھی امکان ہوتا ہے کہ معاہدے کے حالات اور شرائط اس کے ذہن میں پوری طرح نہ بیٹھیں اور گواہی اچھی طرح نہ دے سکے، اور پھر عورت دباؤ قبول کر لیتی ہے، جلدی زیادہ حساس اور زیادہ جذباتی ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ عورت بھول جاتی ہے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں گواہی کے لیے بلایا جائے، یعنی گواہی کو قبول کریں۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بہترین گواہوں کی خبر نہ دوں؟ یہ وہ ہیں جو گواہی کے طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دیں۔ صحیح مسلم 4494۔ پیاری بہنوں، گواہی دینا فریضہ ہے حق کو واضح کرنے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے، اس لیے گواہ دل کی خوشی اور شعور کی آمادگی کے ساتھ گواہی دے۔ گواہ نقصان کا احساس کیے بغیر بلا ہچکچاہٹ گواہی دے، اور مقدمے کے فریقین میں سے کسی پر کوئی احسان نہ کریں، چاہے وہ ایک فریق کی طرف سے بلائے جائیں یا دونوں کی طرف سے بلائے جائیں۔ گواہ پر یہ تینوں ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُمُوهُ، اور تم اس سے نہ اکتاؤ کہ تم اسے لکھو، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی مقررہ مدت تک۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرض چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب لکھنے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرض کی مدت، اس کی شرائط و قیود بھی لکھنا ضروری ہے۔ وَلَا تَسْمَحُوا، اور نہ تم اس سے اکتاؤ، کیونکہ اکتاہٹ کا اظہار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ روک دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم انصاف پہ مبنی ہے، اس لیے لکھنے کی تاکید ہے، کیونکہ تحریر سے گواہی مضبوط ہوتی ہے، انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور گواہی درست رہتی ہے۔ گواہ کے فوت ہونے یا غائب ہونے کی صورت میں تحریر کام میں آ جاتی ہے اور دونوں فریق شک و شبہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان سستی کب کرتا ہے؟ انسان سستی تب کرتا ہے جب وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ کسی کام کے لیے کی جانے والی محنت اس کی قدر و قیمت سے زیادہ ہے، تو پھر وہ انسان کام کرنے سے کترانے لگتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو سستی سے بچانے کے لیے تحریر کے فوائد اور حکمتیں واضح کر دی ہیں تاکہ چھوٹے بڑے قرض کے معاملے میں دل کی خوشی اور آمادگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انسان تحریر کا اہتمام کرے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، ذالکم اقسط عند اللہ اقوام للشہادہ، یہ کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، یعنی قرض کی دستاویز بنانا زیادہ انصاف والی بات ہے۔ کسی بھی معاملے میں زبانی گواہی کے مقابلے میں تحریری گواہی کے ساتھ انصاف زیادہ سہولت سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لکھنے کا حکم زیادہ انصاف میں مبنی ہے، کیونکہ اس سے گواہی مضبوط ہوتی ہے۔ تحریری شہادت سے گواہی کے اندر اگر کوئی بھولی ہوئی بات ہو تو وہ بھی یاد آ جاتی ہے، شک بھی جاتا رہتا ہے، کیونکہ تحریر موجود ہوتی ہے۔ گواہ کی وفات ہو سکتی ہے، وہ بھول سکتا ہے، غائب ہو سکتا ہے، جبکہ تحریری شہادت موجود ہونے کی وجہ سے جھگڑے سے بچا جا سکتا ہے۔ وَأَدْنَىٰ لَا تَرْتَابُوا، اور زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو، یعنی قرض کے معاملے میں انسان کو شک لاحق ہو سکتی ہے، شک و شبہات میں لوگ بھی اس کے دلوں میں شک ڈال سکتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ جسے گواہی میں شک ہو اس کو گواہی دینے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے لیے یقین ہونا ضروری ہے۔ اِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً، مگر یہ کہ تجارت نقد ہو جس کا لین دین تم کرتے ہو تو پھر نہ لکھنے کی اجازت ہے، یعنی روزمرہ کے تجارتی لین دین کے لیے قانون میں رخصت ہے، کیونکہ ہر کام میں تحریر کو لازم کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر تجارتی اور کاروباری سرگرمیوں میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے روزمرہ کی تجارتی سرگرمیاں تیزی سے ہوتی ہیں اور کم وقت میں ہو جاتی ہیں۔ وَأَشْهِدُوا فَتَبَايَعْتُمْ، جب تم آپس میں سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو۔ نقد لین دین میں تحریر نہ کرنا تو جائز ہے، تاہم اس میں بھی گواہ بنانا مشروع ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایک گھر یا باغ یا جانور خریدے تو اس تجارت پر بھی گواہ کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ معاملہ چھوٹا ہے یا بڑا گواہ کر لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، کسی کاتب اور کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان سے جھوٹی بات نہ لکھوائی جائے، گواہ کو جھوٹی گواہی کے لیے مجبور نہ کیا جائے۔ گواہ کو نقصان پہنچانے سے مراد ہے کہ ان کو دور کے علاقے سے بلوایا جائے جن سے ان کی تجارت و مصروفیات میں بھی حرج ہو سکتا ہے، اور گواہ کو جھوٹی گواہی دینے پر بھی مجبور کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، گواہی چھپا کر انسان کے اندر مجرمانہ ذہنیت پروان چڑھتی ہے۔ انسان جب گواہی چھپاتا ہے تو پھر معاملات میں انصاف کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یقیناً تمہاری بڑی نافرمانی ہوگی۔ فسوق فسق سے نکلا ہے، فسق کسی بھی انسان میں کم یا زیادہ ہو سکتا ہے۔ فسق کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ کی شروع کی آیات میں عدل سے، انصاف سے، اسلام کے راستے سے ہٹا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم فاسق ہو، بلکہ یہ فرمایا کہ تمہارے اندر نافرمانی ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گواہ کا عادل یا فاسق ہونا معلوم نہ ہو تو اس کی گواہی بھی قبول نہیں، حتیٰ کہ اس کے نیک ہونے کی تصدیق ہو جائے۔ فسوق سے کیا مراد ہے؟ حضرت انس اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم کو سب سے بڑے گناہ نہ بتا دوں؟ شرک و والدین کی نافرمانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تکیے کا سہارا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا، سن لو اور جھوٹ بولنا، سن لو اور جھوٹی شہادت دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں الفاظ کو بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے دل میں کہا کاش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، یعنی اتنی زیادہ انہوں نے تاکید کی۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اس کے احکامات کے بارے میں ڈر جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کے اس کی اطاعت کرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، یعنی تمہارے لیے واضح کر دیا ہے اس نے کہ اس کے حکم پر عمل کرو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملے میں دی جانے والی ہدایات کو قبول کرنے کے لیے شعور دلایا ہے کہ قانون تمہیں ایک
علیم ہستی کی طرف سے سکھائی جا رہے ہیں، اس لیے ان کو قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا خوف پیدا کرنے کے لیے اپنے علیم ہونے کا شعور دلایا ہے تاکہ اس خوف کی وجہ سے اس کی ہدایت کو قبول کر لیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم ہے، اس کا فضل ہے، اس لیے اس پہ بھروسہ رکھو کہ وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔